ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کہیں تشریف لے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک بستی پڑی تو حضرات صحابہ نے اس بستی میں قیام کرنا چاہا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بستی والے ایک دو وقت کے لیے ہماری میزبانی کر لیں، لیکن نئی بستی تھی، غیر مانوس لوگ تھے، انہوں نے ٹھہرنے کی اجازت نہ دی اور میزبانی کا نذر بھی انہوں نے نہیں کیا۔ ان حضرات نے سوچا کہ یہاں قیام تو مشکل ہے، کہیں اور دیکھیں۔ ابھی یہ لوگ بستی سے نکلے نہیں تھے کہ اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اس علاقے اور قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈس لیا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ جہاں جہاں وہ علاج کرا سکتے تھے انہوں نے کوشش کی، لیکن علاج میں کامیابی نہ مل سکی۔ درد بڑھتا گیا، آخر میں انہی میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ جو لوگ آئے تھے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی علاج کرنے والا ہو، ان سے جا کر پوچھ لیا جائے۔ ان کی ہمت تو ہو نہیں رہی تھی، اس لیے کہ انہوں نے میزبانی سے منع کر دیا تھا، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جان جا رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ وہاں بھی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے سردار کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس لے کر آئے اور اپنی تکلیف بیان کی کہ اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، کوئی ایسا علاج اس کا کر دیں جو ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ نے اپنی شکایت کو وہاں درج کرایا۔ جب ہم یہاں ٹھہرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو تم لوگوں نے صاف منع کر دیا، اور اب جب مصیبت آ پڑی ہے تو ہمارے پاس آئے ہو۔ ہم علاج تو کر دیں گے مگر ہمیں بدلے میں کچھ چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ علاج کیجئے، ہم دے دیں گے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا۔ دم کرتے ہی ایسا وہ ٹھیک ہو گیا جیسے جانور کی رسی کھول دی ہو، بالکل درست اور صحت مند ہو گیا۔ اب کوئی تکلیف بھی اس کو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ تاثیر صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبان میں اللہ کے کلام کو پڑھنے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ معاہدہ کے مطابق ان کو معاوضہ دیا گیا۔ اس واقعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی زندگیوں میں بھی ان اثرات کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت میں نمایاں تھا۔